बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद। आप अल्लाह ताला की कुदरत में, अल्लाह के मनाज़िर में निशानियाँ देखते हैं और आप बड़ी ज़बरदस्त उससे सबक हासिल करते हैं। हम अल्लाह की कुदरत में देखते हैं कि एक परिंदा, एक चिड़िया अपने घोंसले में उड़ के आती है और उसके अंडों में से अभी चूज़े निकले हैं और चंद दिन हुए, अब वो एक चूज़ा उसका वो ममोला बड़े डरते डरते बाहर देख रहा है कि ज़मीन कितनी नीची है और आसमान कितना ऊंचा है और कितनी बड़ी दुनिया है और कितनी खौफनाक सी दुनिया है। और उसका दिल धड़क रहा है और कहता है मैं तो कभी नहीं उड़ सकूंगा, मैं कभी इस घोंसले से नहीं निकलूंगा, यहीं पे मेरा कंफर्ट जोन है, मेरा आराम है, मेरी हिफाजत है। तो जब वो उसकी माँ देखती है कि ये झिझक रहा है और डर रहा है तो पीछे से उसको धक्का देती है और धक्का दे के घोंसले से गिरा देती है और वो गिर रहा है और वो समझ रहा है अभी मैं कीमा बन जाऊंगा, लेकिन वो अल्लाह ताला उसको संभालता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अवलम यरौ इला तरी फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान। कि तुम देखते नहीं कि किस तरह जो है ये परिंदे ये अपने पर फैलाते हैं फिर सुकेड़ते हैं, इनको कोई नहीं थामे हुआ सिवाय रहमान के। तो अल्लाह इनको थाम लेता है, फिर अल्लाह ताला ही उसको ये इल्म अता फरमाता है, उसको इल्हाम करता है कि कैसे उड़ना है। उसकी माँ ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया, अल्लाह उसको सिखाता है और उसकी तबीयत में और उसकी फितरत में ये चीज़ डाल देता है कि अब कैसे अपने परों को हिलाना है और कैसे उड़ना है। और वो उड़ता है। अब उसके लिए दुनिया खुल गई और अब उस दुनिया में कई चोटियों पे जा सकता है, कई पहाड़ों पे जा सकता है, कई दरख्तों की सैर कर सकता है, वादियों की, सहराओं की और दरियाओं की सैर कर सकता है, चूँकि उसकी माँ ने उसको उस तरह से दबोच के नहीं रखा। और इसी तरह से हम देखते हैं कि एक शेर, बब्बर शेर जो बादशाह है पूरे जंगल का, वो अपने बच्चे को एक यानी छोटा सा, जिसको वो एक थप्पड़ भी मारे तो वो उसके जो चिथड़े उड़ जाएं, लेकिन वो उसके साथ खेलता है, उसको उठाता है, पिछाड़ता है, फेंकता है, उसको धक्के देता है। क्यों? क्योंकि इसको भी शेर बनाना है, इसको भी शेर बनाना है। उसको वो ऐसे ही बनेगा जब उसको इस तरह से धक्के देगा, उसको उठाड़ेगा, पिछाड़ेगा, इस तरह से उसकी तरबियत करता है। तो ये अल्लाह ताला ने अपने कुरान में फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। कि कोई ज़मीन पर रेंगता हुआ जानवर नहीं है या उड़ता हुआ कोई परिंदा नहीं है जो अपने दोनों परों से उड़ता हो, सिवाय ये कि हमने उनकी भी उम्मतें बनाई हैं, उनकी भी कौमें और उनके भी सोशल जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी कम्युनिटीज़ बनाई हैं, सिर्फ ऐसी जैसे तुम्हारी बनाई है, इंसानों जैसे तुम्हारी बनाई है, इनकी भी बनाई है। इनको देखो ये कैसे करते हैं और इनसे सीखो, इनसे इबरत हासिल करो। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए निशानियाँ रखी हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने इस किताब में कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, सारे जवाब दे दिए। अगर तुम अक्ल इस्तेमाल करोगे, अपने फुआद, अपने दिल की ताकत को इस्तेमाल करोगे, तुम्हें सारी रोशनी नज़र आएगी, सारे जवाब नज़र आएंगे। और फिर उसको देख के अल्लाह की मखलूक पे गौर करो तो तुम्हें पता चलेगा। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, तो इसके बाद फिर अल्लाह ही की तरफ सभी को जमा होना है। तो अब हमारा मसला क्या है? हम बनते जा रहे हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, और एक पूरी जनरेशन गुजरी जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रही है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि बच्चे ऐसे दबे हुए, उनके कोई पर्सनालिटी नहीं, वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, मैच्योर नहीं है, इंटरव्यू नहीं दे पाते, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठा पाते, डरते हैं, दबे हुए हैं, अभी तक माँ बाप के साथ रह रहे हैं, 40 साल की उम्र हो जाती है, माँ बाप के साथ रह रहे हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके वालिदैन जो है या उनकी माँ या उनका बाप, वो ये समझे कि सारी दुनिया मेरे बच्चे के खिलाफ है और मैं तो किसी को छोड़ूंगी नहीं, मैं तो किसी को अपने बच्चे पे आंच नहीं आने दूंगी। और इस एटीट्यूड की वजह से उसको ऐसे बच्चा हमेशा बना के रखते हैं और ओवर पेरेंटिंग करते हैं, हेलीकॉप्टर की तरह हर वक्त उसके ऊपर भिनभिनाते रहते हैं, हर वक्त उसको चेक कर रहे हैं, माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, उसको अपने इश्यूज़ को हैंडल करने का मौका नहीं दे रहे।
ان کو اپنی غلطیوں سے اور اپنے فیلئر سے سیکھنے کا موقع نہیں دے رہے. فیل نہ ہونا, کہ کوئی موقع ہی نہ ہو کہ وہ ڈپ کر سکیں. ہمیشہ بس جو ہے نا فرسٹ آئیں, اوپر آئیں, اور پھر لڑیں گے جا کے ان کے لیے. ان کو اپنی لڑائی نہیں لڑنے دیتے. اور میں ادھر لڑائی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے نا کسی اور کو مار پیٹ کریں. لڑائیاں زندگی میں جو آپ کی جنگیں ہیں یہ مجازی طور پہ, ان جنگوں کو وہ نہیں لڑنے دیتے. اس وجہ سے یہ ڈرے سہمے دبے ہوئے ان کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ان کو وہ بڑا نہیں ہونے دیتے. آسان الفاظ میں کہیں کہ ہیلی کاپٹر پیرنٹس اپنے بچوں کو بڑا نہیں ہونے دیتے. ہائے میرا بچہ, ہائے میری بچی. اور یہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ آگے جا کے ان کی ساری زندگیاں ایسی گزرتی ہیں. ان کی شادیاں یا تو ہو ہی نہیں پاتی, یا شادیاں ہوتی ہیں تو چل نہیں پاتی, کیونکہ ادھر سے بھی جو ہے لڑکے کے ماں باپ یا ادھر لڑکی کے ماں باپ, میرا بچہ میری بچی, تم صحیح ہو, اس کو ایک انچ نہیں دینا تم نے, اور ایسے نہیں, اور دبنا نہیں, اس کو جو ہے نا پیچھے سے دیے چلے جا رہے ہیں, اس کو پٹی پڑھائے چلے جا رہے ہیں, اور پھر جب تک کہ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. ان کو اپنے معاملات کو ہینڈل کرنے نہیں دیتے, یہ بھی ہوتا ہے. اور ایسے پیرنٹس میں ایک آپ کو ہر وقت میں ایک اگریشن, ایک جارحانہ انداز نظر آئے گا, اور وہ محسوس ہوگا آپ کو. اور موسٹلی زیادہ تر تو یہ پیسو, یعنی کہ بس ایک ان کی بات چیت میں ہوگا, لیکن کبھی کبھار ایکٹیو بھی ہو جائے گا. پھر یہ زیادہ جو ہے جارحانہ انداز اختیار کر لیتے ہیں. اور یہ وہ والدین ہیں جو بھول جاتے ہیں کہ ان کا کام تھا کہ بات کو سنبھالنا اور اولاد کو اپنے منازل پہ چلنے دینا, صرف ان کو ایک گائیڈنس دینا, ان کو اچھے برے کی تمیز دینا. یہ بھول جاتے ہیں. وہ خود بھی بچے ایک طرح سے یعنی بڑے بچے بن جاتے ہیں, اور اسی لیول پہ آ کے امیچور لیول پہ کام کرتے ہیں, اور اپنے بچوں کو بھی میچور نہیں ہونے دیتے, ان کو بھی ایڈلٹ نہیں بننے دیتے. اپنے بچوں کی زندگیوں کو مائکرو مینیج کرتے ہیں, کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یہ وہ ہر چیز میں بہت زیادہ نکتہ چینی کرتے ہیں. اور جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مخلص ہوتے ہیں, بہت مخلص ہوتے ہیں, ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں, اور ان کی محبت میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کا طریقہ غلط ہے. یہ سمجھتے ہیں ہمارا کام ہے کہ اپنے اولاد کو ہر برائی سے انسولیٹ کر دیں. ایسا ہو نہیں پاتا, یہ دنیا ہے, ایسا ہو نہیں پاتا کہ اس کے یعنی کوئی بھی ناگواری اس پہ نہ آئے, کوئی بھی برائی اس سے گزر کے بھی نہ جائے کہ یہ انسولیٹڈ رہے. بالکل ایسے ہو نہیں سکتا. پھر وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ناگواری نہ آئے. ناگواریاں تو آئیں گی زندگی میں. اچھا, یہ کیا کرتے ہیں, اس مائکرو مینیجنگ کی وجہ سے زیادہ نقصان کر دیتے ہیں بجائے فائدے کے, اور اپنا اور اپنی اولاد کا بھی رشتہ کمزور کرتے ہیں, اولاد کو کمزور کر دیتے ہیں, اس کے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں, اور خود کے بھی رشتے معاشرے میں کمزور ہو جاتے ہیں, رشتہ داروں سے کمزور ہو جاتے ہیں, پڑوسیوں سے کمزور ہو جاتے ہیں, اسکول کالج ایٹسیٹرا ہر جگہ نا, کیونکہ اس کو ایسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے, ان سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے, کہتے ہیں یار یہ تو بہت ہی ہر چیز میں اس طرح سے تنگ کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے یونٹی میں بہترین پیرنٹس ہیں, بہت سمجھدار ہیں اللہ کے فضل سے. کبھی اکا دکا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بات آگے پیچھے, لیکن زیادہ تر الحمدللہ اس طرح کے مینٹالٹی کے اللہ کے فضل سے ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں. بہت ہی میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. لیکن میں تو چونکہ ہماری ویڈیوز ساری دنیا کے لیے ہوتے ہیں, اور اگر ہماری یونٹی کی بھی پیرنٹس ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں ان باتوں سے, اور اپنا محاسبہ کریں کہ میرے اندر اگر کوئی اس طرح کی بات آ رہی ہے تو میں بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کر لوں. اچھا, یہ پیرنٹس کیا کریں گے, یہ والدین حتیٰ کہ ٹیچر سے آ کے جھگڑا کریں گے کہ اس کو مارکس کیوں کم دیے, اس کو مارکس بڑھاؤ. یعنی اللہ معاف کرے, یعنی اتنی چیزوں پہ. اور پھر کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل اس کا کیا اثر ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں اسکول یا ٹیچر یا استاد کی جو ہے ویلیو ہی ختم ہو جاتی ہے, یہ نقصان ہو جاتا ہے. اچھا, یا پھر امبیرس ہو جاتا ہے بچہ, یار امی کیا کر رہی ہیں, کیوں, یا ابو کیا کر رہے ہیں, کیوں شور مچا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایٹسیٹرا. اچھا, اور کیا کرتے ہیں, حتیٰ کہ اگر کسی اور بچے کے ساتھ کچھ اس کی انبن ہو گئی اپنے اولاد کی, تو دوسرے کے بچے کو جا کے اور جو ہے نا اس سے ریٹیلیٹ کریں گے, اس کو ڈانٹ دیں گے, حتیٰ کہ کھینچیں گے, یعنی فزیکلی بھی اس کو جو ہے نا تھوڑی وہ ریٹیلیٹ کریں گے, اور کہ میرے بچے کا تم نے ایسے کیوں کیا, یا اس کی جگہ پہ کیوں بیٹھ گئے. یعنی اس حد تک وہ ہو جاتے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک سائنز ہیں, علامتیں ہیں بیماری کی. تو اس میں سے آپ نکلیں اگر یہ آپ اپنے اندر پا رہے ہیں.
اچھا پھر ان کے بچے جو ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ پھر بھاگے بھاگے آتے ہیں، امی امی فلاں نے یہ کر دیا، او بابا بابا یہ ہو گیا. اور انہیں پتہ ہے کہ امی ہیں، بابا ہیں، جو ہے ڈیڈی ہیں، مومی ہیں، جو بھی ہم کہیں ان کو امی ابو ہیں، وہ فوراً میرے دفعہ کے لیے پہنچ جائیں گے اور میرا کام بنا دیں گے. اور دوسروں کو تھریٹ بھی دیتے ہیں، دیکھو میں اپنی امی کو بتاؤں گی تمہارے ساتھ یہ کریں گی وہ کریں گی. اچھا لیکن جب یہ ایسے بڑے ہوتے ہیں بچے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ تو یہ کسی بھی قسم کی ایڈورسٹی کو سنبھال پاتے ہیں، نہ یہ فیلئر ہو گیا تو پھر یہ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اٹھ نہیں پاتے، اگر گر گئے تو اپنے قدموں پہ دوبارہ ابھر نہیں پاتے، پرسیویئرنس ان کا استقامت نہیں ہوتی، عزم نہیں ہوتا، کسی بڑے گول کی طرف نہیں جا پاتے، لوگوں سے سوشلی اور ایموشنلی یہ جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، معاوف ہو جاتے ہیں، انٹرویوز نہیں دے پاتے، لوگوں سے ڈیل نہیں کر پاتے، ذرا سی بات پہ پگھل جاتے ہیں. امریکہ میں ان کو کہتے ہیں سنو فلیکس، یعنی ہر چھوٹی سی بات پہ جو ہے نا اتنے حساس کہ بالکل ہی وہ ہو گئے، چھوئی موئی ہم اردو میں کہتے ہیں ان کو، اور پھر ایزلی ٹریگرڈ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھڑک جائیں گے، ڈپینڈنٹ رہتے ہیں، محتاج رہتے ہیں والدین کے، ڈر پونک ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں معاشرے سے، کسی کے ساتھ ریلیشن کرنے میں ڈرتے ہیں، شادی کرنے سے ڈر جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خطرے میں ہوتے ہیں کہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی مختلف شکلوں کے شکار نہ ہو جائیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے اس طرح کی پیرنٹنگ اگر آپ کر رہے ہیں تو اور اپنے اندر جائزہ لیں کہ ایسا میں تو نہیں کر رہا، سچائی کے ساتھ، تاکہ نہ اپنا نقصان کریں، نہ اپنی اولاد کا، نہ معاشرے کا نقصان کریں. ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کو خیر بات کریں ہمیشہ کے لیے. السلام علیکم.